اب آپ دیکھیے کہ کون سے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھکو؟ گوٹے کنارے والے؟ وائی؟ گوٹا زینت ہے یا نہیں؟ ستارے؟ کوئی دلیل یاد ہے آپ کو ستاروں کی؟ آسمان کو اللہ نے سجایا ہے ستاروں کے ساتھ. جی پھر آپ دیکھیے کہ ایسے پرنٹ جو آپ خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں، یعنی اینی تھنگ وچ بیوٹیفائز یو، اس کو آپ اگر پہن کے نان محرم میں نکل گئے تو آپ نے گویا کیا کیا؟ زینت کا اظہار کیا. اس سے مستثنا بس اتنا ہے کہ جیسے اگر ہاتھ یا پاؤں یا تھوڑا سا جو کپڑے ہیں اگر چادر سے نیچے سے تھوڑے بہت جھلک گئے یا چادر ہوا سے اڑ گئی یا آپ کا جو لمبائی چوڑائی ہے وہ دکھ رہی ہے، لیکن یہ فرق یاد رکھیں کہ آپ کا ڈریس محرم اور نامحرم کے سامنے الگ الگ ہے. بس یہ ہے فارمولا. محرم اور نامحرم کے سامنے آپ نے ڈفرینٹلی بہیو کرنا ہے، ڈفرینٹلی ڈریس اپ ہونا ہے، ڈفرینٹلی اپنا لباس رکھنا ہے. اور اگر آپ وہی ڈریس جو شوہر کے سامنے پہن رہے ہیں، مثلا شادی کا جوڑا کس کے لیے پہنا جاتا ہے؟ شوہر کے لیے، اور وہی آپ نے مووی میکر کے سامنے پہن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر مثلا بعض سکارف ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان سے نہ تو آپ کا سینہ پورا ڈھکتا ہے نہ آپ کی جسم کی شیپ وغیرہ ڈھکتی ہے. تو اس صورت میں دوپٹہ پھر کیسا ہونا چاہیے؟ جو تھوڑا سا آپ کی پیٹھ وغیرہ تک اس کو بھی ڈھانک لے، کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں. اب رہ گیا چہرے کی بات. چہرے پہ اگر آپ نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور آپ نے خوب اپنے آپ کو سجایا بنایا ہوا ہے، ٹیکا بھی پہنا ہوا ہے اور جھومر بھی پہنا ہوا ہے اور سب کچھ، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر گھونگھٹ نکالنا چاہیے. نامحرموں کے سامنے گھونگھٹ ہونا چاہیے. اس کا حکم کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کی آیت 59 نکال لیجئے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے. اس کا مطلب یہ کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ حکم دے کس کو؟ لازواجک، اپنی بیوی کو، وبناتک، اور بیٹی کو، ونساء المؤمنین، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اس لیے آپ پر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ باقی مومن عورتوں، کیونکہ قرآن آپ پر اترا اور آپ کے ذریعے سب کو میسج جا رہا ہے کہ ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. وہ ساری کون ہیں؟ ہم اس میں آتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب کیا کریں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، نقاب جو ہے نا وہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ قل لازواجک ایک ہی لائن ہے، وبناتک ونساء المؤمنین. کیا کریں نساء المؤمنین؟ یدنین علیہن، یدنی، ادنا، یدنی، ادنا. ادنا اور علا ڈکشنری جا کے کھولی اور دیکھیے. اگر میری بات پر یقین نہیں، ڈکشنری دیکھیے. ادنا کا لفظ جو ہے نا دال نون واو سے ہے، دنو، دنیا بھی اسی سے ہے. یدنینا قریب کر لیں اور علا اوپر سے، ٹھیک ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے. یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کو یہ آیت کیوں نہیں سمجھ آتی. کیا وہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ اصل بات یہ ہے، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں اسکالر یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، نہیں سمجھ آتی. 7 دفعہ اس آیت کو سمجھ کے پڑھیے، سمجھ آ جائے گی. جی اگر حکم ماننا ہے تو پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے اور سب کے لیے ہے، صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، صرف بنات النبی کے لیے نہیں، سب کے لیے، نساء المؤمنین کے لیے ہے. کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. اب آپ دیکھیے کہ جن کے سامنے تو زینت ظاہر کرنی ہے وہاں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک بھی ہو گیا تو خیر ہے، بال زینت ہے، کوئی بات نہیں. کانٹا بھی دکھ گیا کوئی بات نہیں. لیکن جو ہی شوہر کا بھائی آ گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ جو دوپٹہ لیا ہوا ہے، جو چادر لی، اسی کو بس کھینچ لیں. کوئی ضرورت نہیں اسکارف اوڑھنے کی لا کے اور کہ ٹھہر میں برقع پہن کے آ رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ
ایسا اسکارف نہ ہو کہ جس میں پورا ماتھا اور ہر چیز نظر آ رہی ہے. زیادہ کیا ہے؟ زیادہ یہ ہے کہ جب ہم چادر کو اس طرح کرتے ہیں نا تو اس میں کیا ہے کہ نیچے سے بھی آپ تھوڑا یوں کر لیتے ہیں. مثلا اگر آپ نے لپسٹک وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو ادھر سے یوں کر لیجئے, اوپر سے یوں کر لیجئے. زیادہ یہ کہ ناک کھلا رہے کوئی بات نہیں اس حد تک, یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ بالکل جو باہر پورا کس کے آپ سب کچھ لے لیتے ہیں, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس بی نیچرل جدھر بیٹھے. اب آپ دیکھیے کہ آگے جو آپ نے سورۃ نور کے آخر میں پڑھا کہ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں, الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں, تو اس میں جیسے خاندان کے مرد اگر آ گئے ہیں, جیسے شادی ہے, کوئی بھی فنکشن ہے, دعوت ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کریں؟ آپ اپنے شوہر کے ساتھ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں, کھانا لے لیں اور چادر کو یوں کر لیں اور بیٹھ کے کھا لیں. آپ جاتے ہیں کسی آئس کریم پارلر پر اور وہاں جا کر آئس کریم کھانے لگے ہیں, تو آپ کیا کریں؟ جس طرف آدمی بیٹھے ہیں ادھر سے اسکارف یوں کر لیں اور اپنا کھا لیں. اگر اسکارف نہیں, چادر ہے یا دوپٹہ اس طرح کا ہے تو آپ نیچے کر لیں, اس طرح کر لیں, کوئی کاغذ آگے رکھ لیں یوں کر کے. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ احرام والی عورت جب نقاب نہ پہنے تو اس کو الٹ کرے, جو احرام کے بغیر ہیں وہ کیا کریں, اور اگر انہوں نے پہنا ہی نہیں تو نہ پہنے کہاں سے آئے گا. اس کو اتنا ایشو نہ بنائیں اور اس کو اتنا ہوا نہ بنائیں اور گھروں کی زندگی کو تنگ نہ کریں. اب گھر میں آئے ہیں اگر شوہر کے دوست اور کھانا آپ نے رکھنا ہے, تب آپ جا کے دروازہ کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں, نہ بھائی میں تو الہدا کی لڑکی ہوں اور پردہ کرتی ہوں اور سورۃ نور پڑھ کر آئی ہوں اور میں تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی. یہ نہیں کہا گیا. نہ تو آپ بیٹھ جائیں ان کے سامنے اور کہہ کے لگانا شروع کر دیں اور ہنسنا اور ایسے بہیو کریں جیسے آپ اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. سگے بھائی اور شوہر کے بھائی میں فرق ہے. دونوں سے اگر آپ ایک ہی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو دس از رانگ. اپنے بھائی سے آپ جیسے بولتے ہیں ویسے شوہر کے بھائی سے نہیں بولیں گے, اور اگر آپ ویسے بول رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. جو کچھ آپ اپنے بھائی کے سامنے کھول رہے ہیں اگر وہی شوہر کے بھائی کے سامنے کھولا تو غلط کر رہے ہیں. فرق ہوگا. اور فرق صرف کپڑے کا نہیں ہے کہ آپ نے وہ جھلا اوڑھ لیا ہے, فرق کس چیز کا ہے؟ رویے کا, معاملے کا. اگر آپ خدمت گزار ہیں, اگر آپ خیر خواہ ہیں, اگر آپ ان کا احترام کرنے والے ہیں, ان کے کام آنے والے ہیں, کسی کو آپ کے گھونگھٹ پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب آپ کسی کی خدمت کے لیے راضی نہیں ہیں, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں اور صرف گھونگھٹ ہی پہننا جانتے ہیں, تو پھر سب کو اعتراض ہوگا. کس کو نہیں سمجھ آئی آپ بتائیے؟ اللہ کرے کہ آ گئی ہو. جو سمجھنا چاہے گا سمجھ جائے گا. جوان بیٹوں کے سامنے یہ ہے کہ اپنا سینہ ڈھانک کے رکھیں اور کپڑے ایسے سی تھرو نہ ہو کہ بنیان وغیرہ سب کچھ اندر سے نظر آ رہی ہو یا ٹانگوں کی شیپ نظر آ رہی, ایسی چیز نہ ہو. لیکن سر کھول سکتے ہیں آپ, بال کھلے ہو سکتے ہیں, یعنی ایک نارمل انداز میں. کہتی کہ کچھ مائیں لڑکے بڑے ہو جاتے تب بھی انہیں گلے سے لگاتی رہتی ہیں. ایسا ہے کہ بالکل سینے سے سینہ نہیں لگائیے, لیکن یہ ہے کہ صرف اگر گردن تک لگایا ہے یا ہاتھ ملایا ہے یا سر پہ ہاتھ پھیرا ہے یا پیار کیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے بیٹے کو اور بس, کیونکہ بعض اوقات اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میں نے اچھے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا کہ ولیمے کا دن یا شادی کا دن ہوتا ہے نا, تو لڑکا دلہا آیا ہے, کیا کرتے ہیں, اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹچ نہیں کر سکتے لڑکے کے بالوں کو. پھر اور کیا کرتے ہیں, اچھے بھلے کزنز اور دوسرے تیسرے آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو محرم تو نہیں جی ہمارا بھائی ہے. بھائی صرف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بھائی کہا ہے. جب لڑکے عورتوں کی باتوں سے آگاہ ہو جائیں تو پھر ان کے سامنے کیسے نہ آئیں, ان کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیریں, ان سے ہاتھ نہیں ملائیں, ان کو ٹچ نہیں کریں, معقول طریقے سے. آپ دیکھیے اپنا سینہ جو ہے نا اس کی خاص حفاظت کریں. بات ذرا آکورڈ لگتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کا سینہ کسی اور سے نہ ٹکرائے, نہ باپ سے, نہ بھائی سے, نہ بیٹے سے, نہ کسی اور سے. ایون جب آپ کسی سے معانقہ بھی کرتے ہیں نا, ایون خواتین بھی آپس میں جب معانقہ کر رہی ہوتی ہیں, کسی لڑکی ایک لڑکی سے گلے مل رہی ہوتی ہے, تو گلا کس کو کہتے ہیں, گلا کہاں تک ہے یہ بتائیے. یس, معانقہ عنق سے ہے,
انک گردن سے گردن ملانا مقصود ہے، سینے سے سینہ ملانا مقصود نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ کچھ لوگوں کو تو میں نے باقاعدہ جھومتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سی سنت ہے. کیونکہ عورت کا عورت سے ستر ہے یا نہیں؟ وہ کہاں جاتا ہے پھر؟ یہ سب چیزیں ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے، ہماری خیر ہے، ہماری بھلائی ہے. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی رخصت ہوتی ہے. عورت کا عورت سے ستر بھی جو حرام جس میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ناف سے لے کے گھٹنے انکلوڈیڈ ہیں. یہ کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے، الا یہ کہ ڈلیوری کے وقت یا ڈاکٹر کے ایگزامینیشن ہوتا ہے اس وقت دکھا سکتے ہیں. باقی حصہ جو ہے وہ اگر کچھ کھل جائے تو اس کی رخصت ہے. رخصت کیا ہے؟ مثلا آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو ہم نے دیکھو کہ جو ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ دودھ پیتے ہوئے آپ ان کو بند نہیں کر سکتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر دوپٹہ بھی اوپر کریں تو کھینچ کے پرے پھینک دیتے ہیں، اور پھر تھوڑے اور بڑے ہوتے تو کھیلنے لگتے ہیں کہ کبھی دودھ پیتے باہر کوئی آ جائے تو اس کی آوازیں سنتے ہیں. اور آپ اگر کسی کام میں مصروف ہے تو آپ کا کپڑا ہٹا کے آپ کا سارا پیٹ ننگا کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک تو بہت ہمیشہ کوشش کیجیے کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے نیچے پہنی ہوئی ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو اپنی ناف سے اوپر ہی رکھیں، تاکہ اگر بچے نے ہلایا ہٹایا بھی ہے تو یہ ایریا جو ہے یہ نظر نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر سینہ نظر آ گیا ہے یا گلا کچھ کھلا نظر آ گیا تو کوئی بات نہیں، مگر عورت کو بھی اپنے جسم کی نمائش عورتوں کے سامنے بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ عورتیں عورتوں پر اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوں. کیونکہ نساء ہنہ کی بات ہے نا، قابل اعتماد عورتیں. اب بعض اوقات آپ اتنے ہجوم میں ہیں عورتوں کے، آپ کو کیسے پتا کہ کون کون ان میں سے قابل اعتماد ہے؟ اپنے گھر کی حد تک تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے اندر آپ کو کیا پتا کہ کون قابل اعتماد اور کون نہیں، اور کون آپ کے جسم کی کہاں جا کر کیا اس کی ڈسکرپشن بیان کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ بچے ماں کی خدمت کر سکتے، پاؤں دبا سکتے ہیں، پنڈلیاں دبا سکتے ہیں، جو قابل سطر حصے ہیں ان تک نہ آنے دیں، الا یہ کہ آپ کسی ایسی بیماری میں ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایک صحابی تھے، شاید انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی ماں بہت بوڑھی اور ان کے سوا کوئی خیال رکھنے والے نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کو نہلانا بھی پڑے، بعض اوقات کچھ اور بھی کرنا پڑے، دیٹس ایکسیپشنل. لیکن عام حالات میں کیا ہے کہ گھٹنوں سے نیچے نیچے مساج بھی کروا سکتے ہیں، آپ دبا بھی سکتے ہیں سر کو، گردن کو، بازوؤں کو، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک الارم رکھا ہے جو بچ جاتا ہے اگر باپ بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے. اگر باپ بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے، بھائی دیکھتا ہے، بیٹا دیکھتا ہے، کوئی مرد دیکھتا ہے، اللہ نے عورت کے اندر سینسر لگا دیے، وہ فوراً کھٹکنے لگتا ہے کہ there is something wrong. یہ پھر اللہ آپ سے پوچھے گا جہاں محسوس ہو کہ there is something wrong، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا لڑکا ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی، پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ خطرے کے وقت میں آپ کیا کریں؟ کنارہ کشی کریں. داماد بھی بیٹوں کی طرح ہے. بالکل. دیکھیے ایک اور چیز جو سورۃ نور میں تھی، وہ عورتیں جو بڑھاپے میں پہنچ چکی ہوں وہ اپنی زینت ہٹا دیں، اپنے ثیاب کو ہٹا دیں. کیا ہٹا دیں؟ جلباب ہٹا دیں. یہ تو نہیں کہا کہ قمیص ہٹا دیں، یعنی آؤٹر گارمنٹ ہٹا دیں، اندر کی لیئرز نہیں ہٹانی. غیر متبرجات بزینہ، وہاں بھی شرط کیا لگا دی گئی؟ زینت وہ بھی نہیں ظاہر کر سکتی خواہ بوڑھی ہو چکی ہیں. اور آگے کہا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، پاکیزگی اختیار کرے. مقصد کیا ہے پردے کا؟ پاک دامنی اختیار کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو جہاں خطرہ ہو وہاں اپنے آپ کو بچا لیں. اگر آپ اس کو سینٹرل پوائنٹ رکھیں، پہلی آیت کے بعد جو زنا کی بات کی گئی تو یوں لگتا سارے راستے بند کیے گئے ہیں کہ یہ عورت پروٹیکٹڈ ہو اور اس تک نہ کوئی پہنچے، اس سے پیچھے رہے، کیونکہ عورت ہی خاندان کی ایک بنیاد ہے. اور اگر عورت بگڑ جائے پورا خاندان بگڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اولادیں بگڑ جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے. تو اس لیے عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ پاکیزہ دل، پاکیزہ سوچے، پاکیزہ گود، پاکیزہ نسلیں. جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے پہنچ جائیں وہیں. من رآ منکم منکرا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. کہیں برائی دیکھیں تو کیا کریں؟ خود جا کے روکے. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیونکہ جب لوگوں کو ڈر ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ساری نظریں، تو لوگ خود ہی باز آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم پر اور روشن کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.